نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے آج 13واں سبق آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس سے قبل قسم اول مکمل ہو چکی تھی، اب قسم ثانی کا بیان چل رہا ہے، اور قسم ثانی میں بھی تربیت کرنے والوں کی ذمہ داریوں کے حوالے سے 7 اقسام جن کا اجمالی خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ایمانی تربیت، اخلاقی تربیت، جسمانی تربیت، عقلی تربیت، نفسیاتی تربیت، معاشرتی تربیت اور جنسی تربیت کی ذمہ داری ایک تربیت کرنے والے کے ذمہ ہے، اور وہ اگر ان ذمہ داریوں سے اسلام کی روشنی میں قرآن و حدیث کے بتلائے ہوئے اصولوں کے مطابق ذمہ داری پوری کرے گا تو آنے والی نسل یا جس نسل کی وہ تربیت کر رہے ہیں وہ معاشرے کا کارآمد فرد بنیں گے۔ اس میں ایمانی تربیت کی ذمہ داری اور اخلاقی تربیت کی ذمہ داری سے متعلق بات ہو چکی۔ آج کی نشست میں جسمانی تربیت کی ذمہ داری سے متعلق بات کی جائے گی۔ جسمانی تربیت کی ذمہ داری بھی ایمانی تربیت کی ذمہ داری کی طرح ایک اہم ذمہ داری اور ایک اہم فریضہ ہے۔ اس سے بچے چاق و چوبند، تندرست و توانا رہتے ہیں۔ جسمانی تربیت کے سلسلہ میں اسلام نے درج ذیل عملی طریقہ کار مقرر کیا ہے، جس کے بنیادی اہم نکات یہ ہیں۔ سب سے پہلے بیوی بچوں کے اخراجات کا واجب ہونا۔ اللہ پاک نے مرد و زن کے ذریعے اس کائنات کو جو حسن بخشا اور اس کے نتیجے میں جو پیدائش اور آفرینش نسل کا جو ایک سلسلہ قائم کیا ہے، تو اس میں اللہ پاک نے ذمہ داریاں بھی لگائی ہیں۔ مرد کی ذمہ داری گھر کے باہر کے معاملات کو دیکھنا، سنبھالنا، خصوصاً ذریعہ معاش اور اس سے متعلقہ معاملات وہ مرد کے ذمے، اور امور خانہ داری، گھر کے اندر کے معاملات وہ عورت کے ذمے ہیں۔ جب عورت گھر کے اندر رہ کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی اور اس وجہ سے اس کا جو نان نفقہ ہے، جو اس کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کو پورا کرنا اور اس کو مہیا کرنا، کیونکہ عورت باہر جا نہیں سکتی، تو یہ ذمہ داری مرد پر لگائی گئی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے بیوی بچوں کا نان نفقہ مرد پر لازم کیا ہے۔ بیوی بچوں پر خرچ ہونے والے پیسے پر جہاد فی سبیل اللہ، غلام کی آزادی، صدقہ کیے جانے والے روپے پیسے سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اہل و عیال کا حق ادا نہ کرنا اور ان پر تنگی کرنا گناہ ہے۔ انسان مسلمان جو بھی نیکی کرتا ہے اس سے اس کے نامہ اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسلام انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اس کی بار بار ترغیب بھی دیتا ہے، تلقین بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اور پر خرچ کرنے کے بجائے اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے تو ایسا ہی ہے جیسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ ایک آدمی باوجود وسائل کے لیکن جسمانی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے وہ عملاً اگر جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا تو وہ اپنے بیوی بچوں پر یا اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کر کے بھی جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ آج کل کیونکہ غلاموں کا دور نہیں ہے، پہلے زمانہ میں غلام ہوتے تھے، باندیاں ہوتی تھیں، تو ان کے آزاد کرنے کا بہت بڑا اجر اور ثواب ملتا تھا، تو شریعت نے
اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کو اسی ثواب جتنا برابر کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا اور اپنے اہل و عیال کا حق ادا نہیں کرے گا بلکہ ان پر تنگی کرے گا تو اس پر سخت گناہ اور سخت عذاب کی وعیدیں ہیں۔ تو جسمانی تربیت کے حوالے سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ بیوی بچوں کے اخراجات وہ ادا کرے، ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ دوسرا، کھانے پینے اور سونے میں صحت کے لیے ضروری باتوں کا خیال رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دیگر زندگی کے گزارنے کے اصول اور ضوابط بتلائے ہیں، ان کی رہنمائی کی ہے، وہاں انسانی ضروریات کی پایہ تکمیل کے لیے جو کھانے پینے اور دیگر ضروریات ہیں اس سلسلے میں بھی بہت سارے احکامات صادر فرمائے ہیں، بہت سارے مشورے دیے ہیں، بہت ساری حکمت بھری باتیں بتائی ہیں، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ بھرنے اور ضرورت سے زیادہ کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اتنا کھائے کہ کمر سیدھی رہ سکے، یعنی بوقت ضرورت بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہو اتنا کھائے، بھوک کو باقی رکھے۔ یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ زندہ ہی کھانا کھانے کے لیے ہے، کھانا کھانے کے لیے زندہ نہ رہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائے۔ فرمایا کہ ایک حصہ کھانے کے لیے رکھے، ایک پینے کے لیے اور ایک سانس کے لیے۔ پانی بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانس میں پینا چاہیے۔ پانی پیتے ہوئے برتن میں سانس نہ لے، پانی بسم اللہ سے آغاز کرے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے۔ اگر بھولے سے کھڑے ہو کر پی لے تو اسے کیا کر دینا چاہیے؟ دائیں کروٹ پر قبلہ رخ ہو کر لیٹے۔ بائیں کروٹ پر لیٹنا دل کو نقصان پہنچاتا ہے اور سانس روکتا ہے۔ لیٹتے وقت سونے کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ سورہ ملک ہے، سورہ یاسین اگر کوئی پڑھ سکے، اور آیت الکرسی ہے، چاروں کل ہیں، یا حفاظت کی جو دیگر آیات وغیرہ قرآن مجید میں یا احادیث مبارکہ میں جو مسنون دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرے۔ اور خاص طور پہ اگر وہ منزل 33 آیات پر مشتمل ایک منزل جو اکابرین نے مرتب کی ہے، اگر اس کا اہتمام کرے تو سبحان اللہ، اللہ پاک بہت سارے شرور سے، بہت سارے شیاطین کے شر سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو بچوں کے اور بیوی کے اخراجات شوہر ادا کرے۔ اس سے جسمانی تربیت کا کیا تعلق ہے؟ ظاہر ہے اس سے ضروریات پوری ہوں گی، انسان تر و تازہ رہے گا، خوشحال رہے گا اور اپنے معاملات کو خوش اسلوبی سے پورا کرے گا۔ اگر وہ بیمار ہوا تو دوائی وغیرہ لے گا، بھوکا ہوگا تو کھانا وغیرہ کھائے گا، اور اگر کپڑوں کی ضرورت ہوگی تو کپڑے وغیرہ لے گا، تو اس سے اس کی صحت بہتر ہوگی۔ ایک دوسرا، ذہنی طور پہ وہ مطمئن رہے گا کہ میرے پاس خرچ کرنے کے پیسے موجود ہیں، تو اسے کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی۔ دوسری چیز کہ اب اس کے پاس وسائل آ چکے ہیں، اس کے پاس یہ ضروریات پوری ہو چکی ہیں، اب ان ضروریات کا استعمال بوقت ضرورت بقدر ضرورت۔ یہ نہیں کہ اب کھانا آ گیا ہے تو کھا کے پیٹ بھر لے اور وہ مر جائے اس سے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے روشن قوانین وضع فرمائے اور بتلائے کہ پیٹ کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ کھانے کا ہو، ایک حصہ پانی پینے کا، اور اتنا حصہ باقی رہنا چاہیے کہ کم از کم وہ سانس لے سکے۔ اگر وہ منہ بھر تک کھانا کھائے گا تو سانس کیسے لے گا؟ اتنا کھائے کہ کمر سیدھی رہ سکے، یعنی ضعف کی وجہ سے جو کمر دوہری ہو جاتی ہے وہ ضعف ختم ہو جائے اور سکون کے ساتھ جی سکے۔ پانی پینے کے آداب کہ بیٹھ کر بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں میں پیے، برتن میں سانس نہ لے، پینے کے بعد الحمدللہ کہے، اور اگر بھول کر اس نے کھڑے ہو کر پانی پینا شروع کر دیا یا پی لیا تو کوشش کرے کہ وہ کیا کر لے تاکہ وہ پانی اس کے لیے صحت کے اعتبار سے نقصان دہ نہ ہو۔ نمبر 3،
متعدی اور سرایت کرنے والے امراض سے بچنا۔ بعض احادیث میں احتیاطاً جذامی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ثقیف کے ایک جذامی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم واپس چلے جاؤ، ہم نے تمہیں بیعت کر لیا، یعنی اس سے ہاتھ بھی نہیں ملایا اور بات چیت بھی اس سے زیادہ نہیں کی، اس کو اپنے پاس بھی رہنے نہیں دیا۔ فرمایا کوئی متعدی بیمار کسی تندرست کے پاس نہ جائے، یعنی کوئی ایسا شخص جسے کوئی ایسی بیماری ہو جس سے دوسروں کو لگنے کا اندیشہ ہو تو احتیاطاً اس کو دور رکھنے کا اور دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے چھوٹے بچوں کو احتیاطاً متعدی بیماریوں کے شکار حضرات سے دور رکھنا چاہیے۔ یہ ایک احتیاطی پہلو ہے، واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، اور اس میں یہ اعتقاد بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لازماً اس سے بیماری ہوگی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ جانوروں کے حالات آئے کہ فلاں اونٹ جو ہے اس کو خارش کی بیماری لگی ہے اور اس کی وجہ سے اب سارے جانوروں میں خارش کی بیماری پھیل گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی فرمائی کہ نہیں، ایک جانور سے دوسرے جانور کو خارش کی بیماری نہیں لگی۔ انہوں نے کہا جی ہمارے سامنے تو ایسا ہوا کہ فلاں جانور کو خارش تھی، پھر اس سے فلاں جانور، پھر فلاں جانور، پھر فلاں جانور، اس طرح پورا ریبڑ خارش سے زدہ ہو گیا اور یہ بیماری متعدی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ، وہ پہلا جانور جس کو خارش لگی اس کو کیسے خارش لگی؟ یعنی اس کو بھی تو کسی جانور سے تو خارش نہیں لگی، تو کوئی اور ذریعہ ہوگا، کوئی اور سبب ہوگا جس کی وجہ سے اس کو خارش لگی۔ تو خارش کے لیے خارشی جانور کا ہونا ضروری نہیں، یہ تو امر ربی ہے، اللہ کے حکم سے بیماریاں آتی ہیں اور اللہ ہی کے حکم سے بیماریاں جاتی ہیں، تو لہذا یہ تعدی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تعدی ہونا کوئی ڈرنے والی بات نہیں۔ جہاں تک اس حدیث کا تذکرہ ہے تو یہ بطور احتیاط کہا ہے تاکہ لوگوں کا اعتقاد خراب نہ ہو، احتیاط کرنے کے لیے کہ احتیاط اچھی چیز ہے، بری چیز نہیں ہے، لیکن اس سے یقین اور ایمان اپنا خراب نہ کرے کہ یہ اس کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ یقین اور یہ گمان ہونا چاہیے۔ آج کل کا جو دور چل رہا ہے کرونائی سلسلہ، تو اس میں بھی یہی ہے کہ بیماری کا انکار نہیں ہے، بیماری ہے، لیکن یہ بیماری اس قدر مہلک ہو کہ ایک سے دوسرا، دوسرے کو تیسرا، تو ایسا نہیں ہے۔ خصوصاً ہمارے پاکستان میں اللہ پاک نے حفاظت کر رکھی ہے، تو اس سے پریشان نہیں ہونا، ہاں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ جو بیماری اللہ لے کے آئے ہیں وہی اللہ اس کو واپس لے جائیں، لٹا لیں۔ ہم کمزور ہیں، بیماری والی نعمت سے کے متحمل نہیں، تو اللہ پاک صحت والی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بیماری کا علاج اور دوا کرنا سنت ہے، اس لیے علاج کرنے میں پہلو تہی نہیں کرنی چاہیے، سستی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں ہے ہر بیماری کی ایک دوا ہوتی ہے، دوا جب بیماری کے مطابق پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے۔ فرمایا اللہ کے بندو علاج کرو، اس لیے کہ اللہ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے سوائے ایک بیماری یعنی بڑھاپے کے۔ جھاڑ پھونک یعنی دم درود کے متعلق فرمایا، جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ اور دوا دارو کیا یہ کام کرتے ہیں؟ فرمایا یہ چیزیں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہیں۔ اگر کوئی اچھے مقصد کے لیے قرآنی آیات یا احادیث یا وہ کلمات کہ جس میں کوئی شرکیہ کلمہ نہ ہو اور اس کے ذریعے اگر کوئی اللہ سے شفا طلب کرے اور مریض کو دم کرے تو جائز ہے، لیکن اگر ناجائز مقصد کے لیے جائز کلام بھی پڑھا جائے تو وہ حرام اور ناجائز ہوگا۔ نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ کے اصول کو نافذ کرنا۔ حدیث میں ہے نہ نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ اس قاعدہ کی روح سے مربیوں اور والدین پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے والدین کو ان طبی اصولوں کا پابند بنائیں جو صحت کے لیے ضروری ہیں، اور ایسی چیزوں سے بچائیں جو صحت کو نقصان پہنچانے والی ہوں۔ کچے پھل نہ کھائیں، پھل سبزی وغیرہ بغیر دھوئے استعمال نہ کریں، بھوک سے قبل کھانا نہ کھائیں، کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھوئیں اور بعد میں بھی، گرم کھانا یا مشروب پھونک کر ٹھنڈا نہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان چیزوں کا اگر خیال کریں گے تو صحت اچھی رہے گی۔
بچوں کو ریاضت، ورزش اور شاہ سواری وغیرہ کا عادی بنانا۔ ریاضت بھی مشق کو کہتے ہیں۔ ورزش کو قرآن کریم میں دشمن سے برسر پیکار ہونے کے لیے تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقتور مومن کو کمزور مومن سے زیادہ بہتر اور اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب قرار دیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرنے، تیر اندازی، سواری، جنگ و جہاد میں کام کرنے والی چیزوں کو سیکھنے کا حکم دیا ہے کہ مسلمان بہادر ہے، مسلمان کمزور نہیں، مسلمان بزدل نہیں۔ تو جب کمزور اور بزدل نہیں اور دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے اور تیاری رہنی چاہیے، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔ تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے اور بچوں کو جہاد کے لیے جہادی واقعات سنانے چاہیے اور ان کی تربیت اس انداز سے کریں کہ اگر کل کہیں جہاد کا موقع آ جاتا ہے تو بچے ڈر کر بھاگیں نہیں اور کسی کے پیچھے چھپ نہ جائیں، بلکہ معوذ اور معاذ کی طرح یا دیگر صحابہ کرام کے بچوں کی طرح بہادری کے ساتھ سینہ تان کے سر اٹھا کے میدان جہاد کی طرف جائیں۔ اور مائیں بھی اس موقع پہ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ قربانی ہوتی ہے اور قربانی کے لیے جس طرح مردوں کو تیار رہنا چاہیے ایسے ہی خواتین کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ نمبر 7، بچے کو سادگی اور عیش و عشرت میں نہ پڑنے کا عادی بنانا تاکہ بڑا ہو کر فریضہ جہاد ادا کر سکے، دین کی دعوت کا کام آسان ہو اور سادگی کو اختیار کرے۔ بچے کو سادگی کا درس دینا چاہیے کہ سادہ زندگی گزارے اور بغیر کسی تصنع اور بناوٹ کے زندگی گزارنے کی عادت ڈالے۔ عیش و عشرت میں نہ پڑنے کی اس کو عادت بنانی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ سادگی کو اختیار کرو، اللہ کے بندے ناز و نعمت میں نہیں پڑتے۔ فرمایا سادگی اختیار کرو اور تیز اندازی سیکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے، پہننے اور رہائش میں نہایت سادگی کو اختیار فرمایا۔ کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو نعمت دی ہے اس کو ظاہر کریں، تو یہ سادگی کے منافی نہیں ہے اور نہ عیش و عشرت میں پڑنے کے منافی ہے۔ اگر اللہ پاک نے کسی کو وسائل دیے ہیں تو ان وسائل کو اپنے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر خود خرچ کر سکتا ہے، بلا وجہ مشقت میں نہ پڑے۔ مثال کے طور پہ آج کل کے زمانے میں اگر کسی کو اللہ پاک نے سہولت دی ہے تو اچھی رہائش بنائے، اچھی سواری کا انتظام کرے اور اچھے کھانے پینے کی ترتیب بنا سکتا ہے، تو یہ عیش و عشرت میں پڑنے کے مترادف نہیں ہے، یہ ان نعمتوں کو جو اللہ نے اس پر انعام کی ہیں اس کے مطابق ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے تو خام خواہ وہ تکلف نہ کرے، قرضے نہ اٹھائے، بلکہ صبر شکر کے ساتھ معاملات نمٹائے۔ نمبر 8، بچے کو حقیقت پسندانہ اور مردانہ زندگی گزارنے کا عادی بنانا، لاابالی پن، سستی، آزادی اور بے راہ روی سے بچانا۔ حدیث میں ہے کہ فائدہ پہنچانے والی چیزوں کے حریص بنو، غافل بنانے والی چیزوں سے روکا اور زنا، چوری، شراب نوشی سے منع کیا۔ عورتوں کو بیہودہ لباس پہننے، عریانی، مردوں کے سامنے مٹک کر چلنے سے منع کیا گیا۔ فرمایا ایسی عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو سونگھیں گی۔ یہ وہ اہم باتیں ہیں جنہیں تربیت کرنے والے حضرات کے لیے خاص طور پر یہاں لکھا گیا ہے۔ فرمایا مربیان کرام، یہ وہ اہم باتیں ہیں جنہیں دین اسلام نے بچوں کی جسمانی تربیت کے سلسلہ میں بیان کیا۔ ان کو اپنا کر معاشرے کو صالح اور صحت مند بنائیے تاکہ جو دو جہاں کی سرخوری حاصل ہو۔ جو اچھی چیزیں ہیں، جو اچھی باتیں ہیں، ان کو اپنانے، ان کو سیکھنے اور ان کو عام کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور وہ باتیں جس سے انسان غفلت میں پڑ جائے، سستی میں پڑ جائے اور حرام کاری میں پڑ جائے، ان سے منع کیا گیا، جیسے زنا سے، چوری سے، شراب نوشی سے، بیہودگی سے، عریانی سے، اس سے منع کیا گیا۔ بچے کو حقیقت پسندانہ زندگی گزارنے کا تلقین کرنی چاہیے،
انہیں شیخ چلی والے خیالات میں، سبز باغوں کے خیالات میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ جو ہے وہ ہے، جو نہیں ہے اس کے پیچھے نہیں۔ البتہ بعض خطرناک باتیں ایسی ہیں کہ جن سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بچوں، بڑوں، جوانوں اور قریب البلوغ لڑکوں میں بہت ساری خطرناک عادتیں نظر آتی ہیں۔ مربیوں اور والدین کو اس طرف خصوصی توجہ کرنا چاہیے۔ ان کے نقصانات اور تباہی کا صحیح احساس کریں۔ ان کی قباحت، برائی بچوں اور زیر تربیت لوگوں کے سامنے بیان کی جائے تاکہ وہ ان سے بچیں۔ وہ عادات یہ ہیں۔ نمبر 1، سگریٹ نوشی، سگریٹ پینا۔ نمبر 2، مشت زنی، ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش کو پورا کرنا۔ منشیات کا استعمال، زنا اور لواطت۔ سب سے پہلے سگریٹ نوشی۔ تو سگریٹ نوشی آج کل بہت عام ہے۔ اس میں چھوٹے بڑے جوان بوڑھے سب گرفتار ہیں۔ ہم اس کے 3 نکات پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، سگریٹ نوشی سے پیدا ہونے والے نقصانات۔ سگریٹ نوشی کے بارے میں شریعت کا حکم اور سگریٹ نوشی کا علاج۔ سگریٹ نوشی کے نقصانات ہم 2 اہم چیزوں میں محدود کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، صحت سے متعلق نقصانات۔ سگریٹ بالاتفاق مورث ہے، پھیپھڑوں میں سرطان یعنی کینسر پیدا کرتی ہے، حافظہ کمزور اور اشتہا کم کرتی ہے یعنی شہوت کو کم کرتی ہے، چہرے اور دانتوں کو زرد کرتی ہے، ضیق تنفس کا ذریعہ یعنی سانس کے تنگ ہونے کا ذریعہ اور اعصاب میں ہیجان پیدا کرتی ہے، جسم میں عمومی انحطاط کا ذریعہ ہے یعنی زوال کا ذریعہ ہے، اخلاق کو بگاڑتی اور قوت ارادی کو کمزور کرتی ہے، سستی اور کاہلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی سگریٹ پینے والے لوگ عموماً ان نقصانات کا شکار ہوتے ہیں۔ امریکہ کے 10 ماہرین ادارہ تحقیقات میں جمع ہوئے اور تمباکو نوشی کے مضر اثرات پر بحث و مباحثہ کیا اور متفقہ طور سے طے کیا کہ جو مرد سگریٹ پیتے ہیں ان میں سگریٹ نہ پینے والوں کی نسبت شرح اموات 68% زیادہ ہے یعنی 68۔ ان میں پھیپھڑوں کا سرطان 108 گنا زیادہ، ناک، کان، گلے اور سانس کی نالی میں سوزش اور ان جگہوں کا متورم ہونا یعنی پھول جانا 61 گنا زیادہ، گلے کا سرطان 54% زیادہ، منہ کا سرطان 41 گنا زیادہ، دوسرے باری والے مرض 26 گنا زیادہ، دل پر چربی وغیرہ کے امراض 17 گنا زیادہ ہیں۔ دل پر چربی چھا جانے کا مرض تمباکو نوشوں میں 17% زیادہ، تھوک کی نالی کی جھیلی اور تنفس کے نظام میں سوزش و التہاب 500% زیادہ، پھیپھڑوں کا سرطان 1000% زیادہ۔ سگریٹ نوشی امراض قلب کا ذریعہ بنتی ہے، اس لیے کہ تمباکو میں نکوٹین ہوتی ہے جو دل کی دھڑکن بڑھاتی ہے اور خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایک نقصان تو صحت کے حوالے سے ہے سگریٹ نوشی کا، دوسرا اہم نقصان مالی ہے۔ ایک محدود آمدنی والا اپنی تنخواہ کا 1/4 یا اس سے بڑا حصہ سگریٹ نوشی میں اڑاتا ہے، جس کی وجہ سے مال کا ضیاع ہوتا ہے، گھر بار کا نقصان ہوتا ہے اور دوسرے اختلافات رونما ہوتے ہیں۔ تو سگریٹ نوشی سے پیدا ہونے والے 2 قسم کے بڑے نقصان ہیں، ایک صحت سے متعلق ہے اور دوسرا مال کے متعلق ہے۔ دوسری چیز تھی سگریٹ نوشی کے بارے میں شریعت کا حکم۔ فقہاء و ائمہ اس پر متفق ہیں کہ جو چیز تباہی تک پہنچائے اور ہلاکت میں ڈالے اس سے بچنا واجب اور اس کا اختیار کرنا جرم ہے۔ قرآن کریم اور احادیث نبویہ یہی تعلیم دیتے ہیں۔ سگریٹ نوشی جسمانی لحاظ سے سخت مضر اور صحت کے لیے تباہ کن ہے، لہذا اس سے بچنا واجب اور اس کا استعمال ممنوع ہے۔ عقل و دانش اور ذوق سلیم رکھنے والوں کے یہاں سگریٹ خبیث اور گندی چیزوں کے زمرہ میں شامل ہے، اس لیے کہ وہ جسم کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، منہ میں بدبو پیدا کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو حرام قرار دیا تاکہ جسم کی حفاظت ہو، اخلاق اور قوت تفکر محفوظ رہے۔
تیسری بات کہ تمباکو نوشی عقل میں خلل اور جسم میں فطور پیدا کرتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطور پیدا کرنے والی چیزوں سے روکا ہے۔ لہٰذا ان نصوص سے معلوم ہوا کہ سگریٹ نوشی ممنوع ہے، اس سے بچنا واجب ہے۔ جن حضرات نے اسے مباح قرار دیا تھا وہ اس لیے کہ اس وقت تک مضر اثرات سامنے نہیں آئے تھے۔ اس وقت ماہرین یہی کہتے ہیں کہ سگریٹ نوشی انتہائی نقصان دہ ہے۔ اب تیسری چیز سگریٹ نوشی کے حوالے سے اس کا علاج، تو حکومت اس کے نقصان دہ اثرات اور مضرتوں کو ذرائع ابلاغ میں بیان کرے، موقع بموقع اس کی تشہیر کرے کہ یہ نقصان دہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے خلاف ہر محاذ پر جنگ کرے، اس پر ٹیکس بڑھائے تاکہ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو کہ لوگ خرید نہ سکیں۔ جب خرید نہیں سکیں گے تو اس سے بچ جائیں گے۔ عمومی مقامات جہاں پر عوام الناس ہوتی ہے اور پر ہجوم جگہوں پر اسے ممنوع قرار دے۔ سگریٹ نوشی کرنے والے خوف خدا اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کو ذہن میں رکھیں۔ جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے حضور کھڑے ہیں، تو اس سے یہ رک جائیں گے انشاءاللہ۔ قوت ارادی اور عزم مصمم کے ذریعے اس سے اجتناب کریں۔ والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں پر کڑی نظر رکھیں تاکہ وہ اس لت میں گرفتار ہو کر اپنی صحت کو برباد نہ کریں۔ دوسری چیز تھی مشت زنی، تو اس سے متعلق کہتے ہیں کہ غیر اخلاقی جذبات پر قابو پانے کے لیے کامیاب اور نافع علاج۔ ابتدائی جوانی میں شادی اس خطرناک مرض کا کامیاب اور مفید اور فطری علاج ہے۔ دوسرا کہ اگر شادی کے لیے کوئی اخراجات نہیں کر سکتا یا اس کے وسائل نہیں ہیں یا کوئی اور عذر ہے تو اس خطرناک غیر اخلاقی جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے روزے رکھے۔ اگر کسی وجہ سے نوعمری میں شادی نہ ہو سکے تو روزے رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے شہوت ختم ہوتی ہے، یہ ٹوٹ جاتی ہے، کم ہوتی ہے، اس سے شہوت اور جنسی حدت کم ہوتی ہے۔ ساتھ ہی روزہ کی وجہ سے خوف اور خشیت خداوندی میں قوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ نفل روزے کی کئی قسمیں ہیں، جیسے صوم داؤدی یعنی ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، پیر والے دن، جمعرات والے دن روزہ رکھنا، شوال کے 6 روزے، محرم کی 9ویں 10ویں کا روزہ۔ اسی طرح شہوت کی حدت کم کرنے کے لیے روزے رکھنا، یعنی شریعت میں رمضان کے فرض روزوں کے علاوہ پورا سال روزے رکھنے کی اجازت ہے، ما سوائے ایام عید کے، کہ ان دنوں میں شیطان روزہ رکھتا ہے، مسلمان عید کی خوشیاں مناتے ہیں۔ جذبات بھڑکانے والی چیزوں سے دور رہنا۔ نوجوان اگر جذبات برانگیختہ کرنے والی چیزوں کے پیچھے پڑیں گے تو تباہ ہوں گے اور حیوانوں کے صف میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے مربیوں اور والدین کو بچوں پر کنٹرول رکھنا چاہیے، انہیں ایسی مجالس اور ایسے مواقع سے دور رکھنا چاہیے، خصوصاً عوریاں اور باریک و چست لباس پہن کر نکلنے والی عورتوں، عشقیہ قصے کہانیوں، فحش رسالوں، ڈائجسٹوں، بیہودہ فحش گانوں کے سننے، ٹی وی اور کیبل دیکھنے سے، موبائل فون اور انٹرنیٹ کے استعمال پر انتہائی کڑی نظر رکھنا چاہیے۔ یہ وہ ذرائع ہیں کہ جس کی وجہ سے انسانی اخلاق تباہ ہوتے ہیں اور وہ حرام کاری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نمبر 4، غیر اخلاقی جذبات پر قابو پانے کا ایک اور اہم نافع علاج فراغت کو سود مند یعنی اچھے کاموں میں صرف کرنا۔ بچوں کو تنہائی میں خالی نہ بیٹھنے دیں، اس سے ان کے دماغ میں مختلف قسم کے خیالات جگہ پکڑتے ہیں اور برانگیختہ کرنے والے شہوانی تخیلات پیدا ہوتے ہیں، جس سے خیالات میں ہیجان پیدا ہوتا ہے، ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ان افکار سے بچانے کے لیے، فکروں سے بچانے کے لیے بچوں کو وقت گزارنے کا طریقہ بتائیں۔ کبھی جسمانی ریاضت میں مشغول کر دیں، ورزش وغیرہ کروائیں، کبھی پاکیزہ سیر و تفریح میں مختلف باغات میں یا مختلف جگہوں پر سیر سپاٹے کے لیے لے جائیں، کبھی بامقصد اور مفید مطالعہ میں ان کو کوئی کتابیں وغیرہ لے دیں، دینی کتابیں لے کر دیں یا معلوماتی کتابیں، تاکہ وہ مطالعہ کریں، یا ہنر ان کو کچھ سکھائیں، کوئی ایسی چیز
کہ جو جیسے آج کل کمپیوٹر کا سیکھنا ہے یا کوئی میکینیکلی کام ہیں یا کوئی اور اس طرح کے کام جس کی وجہ سے کوئی ہنر وغیرہ آ جائے تو وہ سکھلائے جائیں، یا دینی درس یا علمی مقابلہ میں ان کو شریک کیا جائے، لے کے جایا جائے، کبھی تیر اندازی، نشانہ بازی وغیرہ مسائل جہاد میں ان کو مصروف رکھنا چاہیے۔ نمبر 5، اچھے ساتھی۔ بچوں کے لیے نیک صالح ساتھیوں کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کنن کہ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کے دوست کا جو انتخاب ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور بچوں کو ایک محدود آزادی دینی چاہیے دوست بنانے کی، لیکن اس میں بھی خیال مربیوں کا کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کے دوست بنا رہے ہیں۔ اچھے قسم کے لوگوں کی دوستی کا ان کو بتانا چاہیے۔ تو بچوں کے لیے نیک صالح ساتھیوں کا انتخاب بہت ضروری ہے جو انہیں بگڑنے سے روکیں اور ان کے انحراف کا علاج کریں، یعنی اگر وہ راہ راست سے ہٹ جائیں تو اس کا علاج کر سکیں۔ نیک ساتھی ایسے ہوتے ہیں، ایسے رفقا کم ملتے ہیں لیکن بہرحال ہر جگہ موجود ضرور ہوتے ہیں۔ ان کو تلاش کریں، ان کے ساتھ ان کی نشست و برخاست رکھیں، یعنی اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ رکھیں۔ یاد رکھیے، انسان اپنے دوست کے رنگ میں رنگتا ہے، اس لیے ایمان کی مضبوطی اور اخلاق کی پاکیزگی، جسم کی قوت اور طاقت کے لیے برے ساتھیوں سے بچیے، نیک اور اچھے ساتھیوں کے ساتھ رہیے، یہی اصل ساتھی ہیں۔ نمبر 6، طبی تعلیمات پر عمل۔ علماء طب نے شہوانی خیالات سے روکنے اور جنسی طغیانی سے بچانے کے لیے درج ذیل امور کی نصیحت کی ہے۔ گرمی میں ٹھنڈے حماموں میں جانا، یعنی جہاں غسل خانے وغیرہ ہوتے ہیں، نہانے کا انتظام ہوتا ہے، تو گرمی میں ٹھنڈے حماموں میں جانا، ریاضت یعنی مشق، ورزش، کھیل کود اور جسمانی ورزشوں کی کثرت اختیار کرنا، لیکن گرم مسالوں، گرم غذاؤں سے بچنا، جسم میں حرکت و چستی پیدا کرنے والی چیزیں مثلاً چائے، کافی وغیرہ کم استعمال کرنا، گوشت، انڈے کم کھانا، چت یعنی اوندے منہ نہ سونا بلکہ سنت کے مطابق قبلہ کی طرف منہ کر کے دائیں کروٹ پر لیٹنا۔ نمبر 7، سب سے اہم بات کہ اگر نوجوان دل کی گہرائیوں میں یہ محسوس کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اس کے ظاہر اور باطن سے واقف ہے، آنکھوں کی خیانت اور دلوں کے بھید پر مطلع ہے، وہ ہر زیادتی اور کوتاہی کا حساب لے گا، انحراف اور تعدی کی سزا دے گا۔ انحراف یعنی راہ راست سے ہٹے گا اور تعدی حد سے تجاوز کرے گا، تو پھر وہ گناہوں اور برے کاموں سے رک جائے گا اور منکرات و فواحش سے دور رہے گا۔ اگر یہ کسی کا ایمان بن جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور تمام اعمال سے وہ واقف ہے، اگر غلط کام کروں گا تو سزا ملے گی، اچھے کام کروں گا تو اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، تو اس سے وہ برے کاموں سے رک جائے گا اور منکرات فواحش سے دور رہے گا، ایک بات۔ دوسری بات کہ وہ علم و ذکر کے مجالس میں حاضر ہونا، فرض نفل نماز، تلاوت قرآن پاک پر مداومت، ہمیشگی، تہجد کا اہتمام، نفل روزے رکھنا، صحابہ کرام کے واقعات سننا، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اچھوں سے تعلق رکھنا، موت اور اس کے بعد پیش آنے والی زندگی کو یاد رکھنا، خشیت الہی، مراقبہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے اندر جھانکنا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس کو تقویت دیتا ہے۔ لہذا یہ وسائل استعمال کیجئے تاکہ جذبات برانگیختہ کرنے والی چیزیں اور شہوات کو اپنی طرف مائل نہ کر سکیں، اور یہ یاد رکھیے کہ سرکشی اور گناہوں کی سزا دوزخ کی آگ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔